کورونا کی وبا کے باوجود شہریوں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دیں۔ بازاروں میں ماسک کا خیال، نہ سماجی فاصلے کا لحاظ۔ بغیر ماسک گھومنے پر 554 اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 576 مقدمات درج کیے گئے۔ بغیر ماسک موٹر سائیکل چلانے والے سینکڑوں افراد کے بھی چالان کیے گئے۔ تعلیمی ادارے کھلیں گے یا بند رہیں گے، سب نظریں این سی او سی کے اجلاس پر جم گئیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اجلاس میں مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ شفقت محمود کہتے ہیں کہ حکومت کا فیصلہ عوام کے مفاد میں ہوگا۔ مساجد کے لیے ایس او پیز طے کرنے کے لیے اقدامات۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس۔ گورنر پنجاب اور 15 سے زائد علماء کی شرکت۔ صدر عارف الوی بولے، علماء کی مدد، جبکہ ماہ رمضان میں ایس او پیز کی نگرانی کے لیے کابینہ اراکین کی کمیٹیاں کی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ معمر افراد کی ویکسینیشن کا عمل جاری۔ سیکٹری پرائمری ہیلتھ کے مطابق 2.5 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ ادھر وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی کے ایل آئی ویکسینیشن سینٹر کا دورہ، ویکسینیشن کے عمل پر اطمینان کا اظہار۔ شہر میں 3 دنوں کے دوران آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کہتے ہیں ایل ڈبلیو ایم سی اور باسا تیز بارش کی صورت میں انتظامات کو یقینی بنائیں۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا بڑا فیصلہ، کرمنل کیسز والے ایس ایچ اوز کو کل تک عہدوں سے ہٹانے کا حکم۔ زیر التواء انکوائریز کے حامل تھانے کی بھی چھٹی ہوگی۔ آئندہ ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے لیے نئے ایس او پیز جاری۔ انویسٹیگیشن ونگ یا تھانے میں بطور تفتیشی 2 برس کام نہ کرنے والے ایس ایچ اوز نہ لگانے کی ہدایت۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹ پرمٹ میں اضافہ۔ اے کلاس بسوں کا روٹ پرمٹ 950 سے بڑھا کر 1400، بی کلاس بسوں کا روٹ پرمٹ 700 سے بڑھا کر 1100 روپے کر دیا گیا۔ ٹیکسی، کیب، گڈز ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل، رکشے کے روٹ پرمٹ کی فیس میں بھی اضافہ۔ ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھانے کے اقدام کو بوجھ قرار دے دیا۔ غریب آدمی ہے، پتہ نہیں پیڑ کیسے پالتے اپنا، فیسیں نہیں دے سکتے، مکان کرائے کا رینٹ نہیں دے سکتے۔ جی خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں غربت ختم کر دوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غریب ہی ختم کر رہے ہیں۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ میں 50% مسافروں کی شرط۔ ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں 70% تک خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ کرائے میں اضافے پر شہری بل بلا اٹھے، نقصان پر گاڑیاں نہیں چلا سکتے، ٹرانسپورٹرز کا رد عمل۔ اورنج ٹرین، میٹرو بس، پیڈو بس، ایل ٹی سی گاڑیوں میں ایک ہی کارڈ استعمال کیا جائے گا۔ لاہور میں دبئی طرز کا پبلک ٹرانسپورٹ کرایہ نظام لانے کا فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کارڈ سسٹم کی سمری کابینہ کمیٹی کو بھیج دی۔ اپنا گھر اسکیم میں بڑی پیش رفت۔ پیری اربن سوسائٹیز اپنا گھر اسکیم کے فیز 1 کے لیے 3 ارب قرض کی منظوری۔ محکمہ ہاؤسنگ قرض انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرے گا۔ فنڈز بینک آف پنجاب، کمرشل بینک دیں گے۔ مالی مشکلات سے دوچار پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کو بڑا ریلیف۔ رواں سال پینشنرز کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 20 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں میٹیریل کی قلت برقرار۔ گھریلو صارفین کو 3 ماہ میں ایک بھی کنیکشن نہ دیا جا سکا۔ گھریلو صارفین ڈیمانڈ نوٹسز جمع کروا کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ سروسز ہسپتال کے شعبہ آرتھوپیڈک سرجری کی ابتر حالت۔ سرجری میں استعمال ہونے والی نومیٹک ڈرل مشینیں خراب۔ ڈاکٹرز دیواروں میں سوراخ کرنے والی ڈرل مشینیں استعمال کرنے لگے۔ شعبہ آرتھوپیڈک سرجری کی اپ گریڈیشن بار بار استدعا کے باوجود نہیں کی جا سکی۔ شہر کے ٹیچنگ ہسپتال ٹیچنگ فیکلٹی سے محروم۔ بھرتیاں نہ ہونے سے ہسپتالوں میں علاج معالجہ متاثر۔ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال میں پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر تعینات نہ ہو سکا، نہ ہی کوئی ایسوسیٹ پروفیسر بھرتی ہوا۔ شعبہ گائنی چلانے کے لیے صرف 3 ویمن میڈیکل آفیسر اور 2 کنسلٹنٹ تعینات، جبکہ 3 ویمن میڈیکل آفیسرز میں سے صرف 1 ڈیوٹی پر مامور۔
لاہور کو زیرو بیس بنانے کے دعوے کوڑے کے ڈھیر تلے دب گئے. منصورہ مین بازار اور شاہدی کھوئی کا علاقہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا. مزنگ چوک میں بسم اللہ ہسپتال کے اعتراف صفائی کی ناقص صورتحال. حبیب اللہ روڈ گڑی شاہو میں کچرا کوڑا دان سے باہر سڑک کی زینت بن گیا. کوڑے سے اٹھنے والے تعفن کے باعث شہری ذہنی اذیت سے دوچار. لاہور میں پارکنگ اوور چارجنگ کے خلاف کریک ڈاؤن. 14 پارکنگ کانٹریکٹرز کو 3 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ. 2 FIRs بھی درج کر دی گئی. دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام میں گرفتار 2 دہشت گرد عدالت پیش. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سلامت اور عبد المالک کے جوڈیشل ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی. رانا ثناءاللہ کے خلاف اثاثہ جات کی نیب انکوائری کا معاملہ. لیگی رہنما کی عبوری درخواست سے رانا ثناءاللہ کی ضمانت کنفرم کر دی. میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناءاللہ بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن مل کر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گی. ہائی کورٹ کو 23 ججز کا سامنا. زیر التوا مقدمات کی تعداد 2.25 لاکھ تک پہنچ گئی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے نئے ججز کی تعیناتی کے لیے 12 ناموں پر مشاورت مکمل کر لی. 2 لا افسر، 1 ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، 7 وکلاء اور 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے نام شامل. عدالتی فیصلے کو 11 دن بیت گئے. بلدیاتی اداروں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا. یونین کاؤنسلز اور ضلع کاؤنسلز بحال نہ ہونے سے بلدیاتی نمائندگان ابھی تک چارج نہیں لے سکے. مقررہ نرخ پر چینی فروخت نہ کرنے والوں کا سٹاک قبضے میں لے کر نیلام. سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. شوگر مل سے مقررہ نرخ پر چینی فراہمی کے لیے قانونی کارروائی کا بھی فیصلہ. شہر سمیت صوبے کے 27,000 اسکول اپ گریڈ کرنے کی تیاری. 6,653 کمپیوٹر اور سائنس لیب بنے گی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. فروغ تعلیم تک رسائی کے لیے اقدامات کا جائزہ. پہلے فیز میں پرائمری، دوسرے مرحلے میں ایلیمنٹری جبکہ تیسرے مرحلے میں ہائر سیکنڈری اسکول اپ گریڈ ہوں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات. ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر خارجہ کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے متعلق اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا. کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا؟ حکومت کسانوں سے گندم نہیں خرید رہی تو پھر ضلع وار پابندی کس بات کی؟ اسپیکر چودھری پرویز الہی کسانوں کے حق میں بول پڑے. کسان ونگ کے وفد سے گفتگو میں کہا کہ پچھلے سال یوکرین کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا. ہمارے کسان رل گئے تھے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی ملاقات. مرزا محمد آفریدی نے 1000 فاٹا طلباء کے لیے اسکالرشپ پر شکریہ ادا کیا. چودھری سرور کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان وفاق کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ. ایپکا عہدیداران کی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے ملاقات. خالد جاوید سنگھیڑا اور حاجی ظفر علی خان سمیت دیگر کی شرکت. ایپکا قائدین کہتے ہیں وزیر قانون نے اضافے کی خوشخبری سنا دی ہے. منظوری کابینہ کے اگلے اجلاس میں دی جائے گی. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کو اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخل فرما. اے اللہ ان کو اور ہمیں روزہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئے. مرحوم پچھڑے 6 سال بیت گئے. مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں دعائیہ تقریب. ڈائریکٹر نیوز 24 میاں طاہر، پروگرامنگ ہیڈ 24 خرم کلیم، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، عامر رضا خان، سینئر رپورٹر زاہد چودھری، شاہد سپرا، راؤ دلشاد سمیت سٹاف ممبرز نے شرکت کی. کرائم رپورٹنگ میں منفرد شناخت بنانے والے اسد صاحی مرحوم سٹی 42 فیملی کے اہم رکن تھے.
CCPO غلام محمود ڈوگر کی زیر صدارت اجلاس، SSP انویسٹیگیشن امیر عبداللہ نیازی سمیت تمام ڈویژنل افسران کی شرکت، سیکیورٹی سیل کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا جذبہ خیر سگالی کی اعلیٰ مثال، بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے بھارتی سکھ یاتریوں کو ویزا کی اجازت دے دی۔ بھارتی یاتریوں کو پاکستان میں داخل ہونے سے قبل کووڈ سے کلیئر ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ بیساکھی کی مرکزی تقریب 14 اپریل کو گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں ہوگی۔ محکمہ لائف سٹاک میں کرونا ویکسین کی تیاری سے متعلق اہم جائزہ اجلاس، سیکرٹری لائف سٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر، بیرسٹر نبیل احمد آوان، ڈاکٹر فرید، ڈاکٹر طاہر یعقوب کی شرکت۔ سیکرٹری لائف سٹاک کہتے ہیں پہلے مرحلے میں ویکسین جانوروں پر آزمائی جائے گی، 6 ماہ بعد پری کلینکل ٹرائلز کیے جائیں گے۔ وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسرو کے لیجنڈ گلوکار شوکت علی کے گھر آمد، مرحوم کے بیٹوں عمران شوکت اور امیر شوکت سے اظہار تعزیت کیا۔ خیال احمد کاسرو کا لیجنڈ گلوکار شوکت علی کو خراج عقیدت، بولے شوکت علی امن کا سفیر اور سچا فنکار تھا۔ الحمرا میں 17ویں سالانہ ینگ آرٹسٹ نمائش کا انعقاد، صوبائی وزیر ثقافت خیال احمد کاسرو، منیزہ ہاشمی اور ڈاکٹر اسلم ڈوگر نے نمائش کا افتتاح کیا۔ تقریب کو الحمرا فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا گیا۔ اور دورہ بنگلہ دیش کی تیاریاں، قومی انڈر 19 ٹیم کے 3 ایک روزہ میچز کے دوسرے روز بلے باز کھیل پر چھائے رہے۔ رضا المصطفیٰ 68، احمد خان 57 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عالیان احمد نے 3، فہد منیر اور علی اسفن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔